کہا ہے کہ وہ نام سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، اس کی مانند کوئی نہیں اور نہ کوئی ہو سکتا۔ آج صبح ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اس کی آواز سن سکے، جو آواز پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرتی ہے، وہ آواز جو گرے ہوں کو اٹھا کھڑا کرتی ہے۔ آج صبح ہمارے درمیان اپنے وعدے کے ساتھ ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے ان کے درمیان۔ آج صبح ہم خدا ان کے کلام میں سے مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 3 باب آج ہم فلدلفیا کی کلیسیا کے تعلق سے خدا کے کلام کو سیکھیں گے۔ نکال لیا آپ نے؟ ہم سارے چیپٹر جو ہے پورا چیپٹر یعنی کہ جتنی آیات اس کے تعلق سے ہیں انہیں ہی پڑھیں گے۔ تقریباً 22 آیات ہیں اس کی۔ 6-7 ہے۔ ٹھیک، سوری 13 آیت تک ہے۔ ہم 13 آیات تک اس کو پڑھیں گے۔ آپ میں سے کوئی بھی اس کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ آج کے صبح ہم سبوں کے لیے خدا کا زندہ کلام فلدلفیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو تو جانتا ہوں، دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کہ میں تجھ میں تھوڑا سا بند نہیں کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ دیکھ میں شیطان کی ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے
کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ آمین۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ اس کی جو تفسیر ہے وہ کافی لمبی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ آج ہم آدھی کر لیں اور آدھی پھر اگلے اتوار کو۔ فلدیفیا ایک یونانی لفظ ہے۔ فلدیفیا ایک یونانی لفظ ہے جس کے معنی ہیں بلادرانہ محبت، جو آج دنیا کے اندر نہ ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑی وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو فلدیفیا کی جو لغوی معنی ہے وہ بلادرانہ محبت ہے۔ لکھا ہے کہ بلادرانہ محبت قائم رہے۔ بلادرانہ محبت، عبرانیوں کے خط کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ بلادرانہ محبت جو ہے وہ قائم رہے۔ یہ کسی عام شخص کی بات نہیں، خدا اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جو بلادرانہ محبت ہے وہ قائم رہے۔ اور فلدیفیا کا نام ہماری دلچسپ کو ابھارتا ہے۔ فلدیفیا جو تھی اس کا نام جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ زندگیوں کو ابھارتا ہے۔ اس میں خصوصیات تھی، اس میں قابلیت تھی، اس لیے لکھا ہے کہ اس کا نام ہمیں ابھارتا ہے۔ عہد نامہ میں یہ 7ویں اور آخری بار آیا ہے، اور اس کے پہلے حوالہ جات یہ ہیں رومیو جو بلادرانہ محبت کے تعلق سے ہے۔ رومیو 12 باب 10ویں آیت، پہلا تسنیکیو 4 باب 9 آیت، پھر عبرانیوں 13:1، پہلا پطرس 22 اور دوسرا پطرس پہلا باب 7 آیت۔ یقیناً اس نام کے ذریعہ خداوند اس نام کے ذریعے ہمارے ساتھ خدا ہم کلام ہوتا ہے کہ ہم بلادرانہ محبت رکھیں، جیسے کہ فلدیفیا مقدسوں کی خصوصیت تھی۔ بلادرانہ محبت خدا کے گھرانے کا امتیازی نشان ہے۔ بلادرانہ محبت خدا کے گھرانے کا امتیازی نشان سے کیا مراد ہے؟ کیوں جی شیخ صاحب؟ خاندانی جو پشتوں سے چلا آتا ہے، جس کو ہم بدلتے نہیں، جس طرح خدا اپنے آپ کو بدلتے نہیں کل آج، بلکہ اور ایک ہی سلوک جو ہے اس نے سب کے ساتھ رکھا، تو اس کی یہ اس کے گھرانے کا امتیازی نشان ہے۔ افسیوں 2 باب اس کی 19 آیت، امتیازی نشان اس طرح ہے کہ خدا مسیح نے فرمایا اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو، اور شاگردوں کو، نبیوں کو خدا اپنے گھرانے کے لوگ کہتے ہیں۔ اس کی واضح مثال کہ اس نے موسیٰ کو یہ بات کہی کہ یہ میرے گھر کا فرد ہے۔
تو اس لیے محبت جو کوئی مسیح کے ساتھ کرے گا وہ اس کے اس امتیازی نشان کے اندر پنہا ہو جائے، خدا اسے اپنے اندر پنہا کر لے۔ یوحنا 13 باب، یوحنا کی انجیل کا 13 باب اور اس کی 35 آیت دیکھیں ذرا۔ آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے کب جانیں گے تم میرے شاگرد، تم میرے شاگرد ہو۔ تو کیا دنیا کے اندر جتنے لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں کیا وہ شاگردیت میں آتے ہیں؟ خدا کہہ رہا بلا جانا محبت خدا کے شاگردوں کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں گے تو ہم بھی انہی باتوں سے جانے جائیں گے کہ ہم اس کے شاگرد ہیں۔ دوسری بات کہ خداوند یسوع مسیح نے فلدیفیا کا جو شہر دیکھا ہے، لودیا کے صوبے میں سردیف سے 18 میل جنوب کی مشرق کی طرف ہے۔ سردیف کے کتنے 18 میل کے فاصلے پر ہے۔ واقع تھا اور شاہ اور گمن ایٹلوسو فلدیفس یہ ایک بادشاہ تھا۔ ایلٹرو فلدیفس ایک بادشاہ تھا جس کے نام پر یہ شہر کا نام رکھا گیا تھا، جس نے اسے تعمیر کیا۔ فلدیفیا ایک لمبی وادی کے اوپر کے کنارے پر واقع ہے جہاں سے سڑک ایشیا کے اوچت کے مخالف حصوں کو چلی جاتی ہے اور اس طرح اس حد میں داخل ہونے والوں کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ یہ شہر کئی بار زلزلوں سے تباہ ہوا لیکن دوبارہ تعمیر ہوتا رہا۔ کیسر ترباس جو شہر تعمیر کرنے والوں میں سب سے زیادہ مشہور ہے، اسے 17 عیسوی میں اسے تعمیر کیا تھا۔ کون سی عیسوی؟ 17۔ اب کون سی ہے؟ 2020۔ صدی کون سی ہے؟ 21ویں صدی۔ لمبا عرصہ ہے۔ پھر اسی زلزلے نے پھر اسے تباہ کر دیا، جس نے سردیف کو بھی تباہ، سردیف کی کلیسیا کے اندر بھی زلزلے نے ایک بار ساری اس علاقے کو تباہ کر دیا۔ فلدیفیا کے اندر بھی یہ اسی طرح اس نے 2 دفعہ اسے تباہ کیا۔ فلدیفیا کا شہر کے گرد و نواح کی زمین زرخیز اور مادیان سے لبریز تھی۔ پانی منہ چھپن لگتے کچھ کو دیکھنا ذرا ہے کولر نہیں
اور اس شہر میں نامی مسیحت کی گواہی 1914 عیسوی تک قائم رہی، جب سب لوگ شہر چھوڑ کر یونان چلے گئے تھے۔ لوگ شہر چھوڑ کر یونان چلے گئے تھے۔ پانی پی لیں۔ میرا خیال جب سے جو مسیحوں کی گواہی تھی اس میں، وہ 1914 تک قائم رہی۔ جب سب لوگ شہر چھوڑ کر یونان چلے گئے، تو اس شہر کی تعریف کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ اس خط میں خدا یسوع مسیح کا تعارف اس کی پہلے باب کی تصویر میں براہ راست نہیں لیا گیا، جیسا کہ پچھلی خطوں میں پایا جاتا ہے۔ پچھلے خطوں میں ہم دیکھتے ہیں جو پچھلی کلیسیا تھی، وہاں پر براہ راست یسوع مسیح کے تعلق سے بتایا گیا، لیکن یہاں پر براہ راست نہیں یسوع کا نام لیا گیا، جیسا کہ پچھلے خطوں میں پایا جاتا ہے۔ خداوند اپنے بارے میں یوں بیان کرتے ہیں، جو قدوس ہے، نمبر 1، جو برحق ہے، نمبر 2، اور جو داؤد کی کنجیاں رکھتا ہے، جیسا ہم نے فلدیفیا کے بارے میں بائبل مقدس کے اندر سے 13 آیات پڑھی ہے۔ اس کے اندر یہ الفاظ جو ہیں پنہاں ہیں، درج ہے، جو برحق ہے، جو داؤد کی کنجیاں رکھتا ہے، جو قدوس ہے۔ اور جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا، اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں۔ یہ خوبیاں عملی اور ظاہری کارکردگی جو کہ اس رویا میں بخوبی نمایاں ہو سکتی تھی کی نسبت کشیدہ کارکردگی سے زیادہ تعلق رکھتی۔ ایک کارکردگی کشیدہ ہے اور ایک کارکردگی نمایاں ہے۔ بہتر کون سی ہے؟ جو کشیدہ ہے یا جو نمایاں ہے؟ جو نمایاں ہے، جو نظر آتی۔ اور فلدیفیا کی کلیسیا کے اندر ان کے کام، ان کی کارکردگی نظر آتی تھی۔ اور اس کی کارکردگی کے زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ یہ خصوصیت فلدیفیا کی کلیسیا کی مناسب امتیازی خصوصیات ہے، اور خداوند کے متعلق تعریفی خصوصیات کی تفسیر پیش کی جاتی ہے۔ تیسرا اس میں ہم نے لفظ پڑھا پاک۔ خداوند مسیح پاک ہے، اور صرف وہی فلدیفیا کی مسیحوں کو پاک زندگی بسر کرنے کی تلقین کے اہل ہیں۔ جیسے پطرس نے لکھا، جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔ اور اس نے کیا کہا کہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، تم بھی اسی طرح اپنے چال چلن میں پاک بنو۔ پہلا باب 15 آیت کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ اگرچہ کلیسیا اپنے اندر بہت سی ناپاک باتیں ہونے دیتی ہے، کلیسیا اپنے اندر بہت سی ناپاک باتیں ہونے دیتی ہے، مگر
खुदावंद मसीह हमेशा ही पाक रहते हैं। कलीसिया अपने अंदर नापाक बातें होने देती है, लेकिन खुदावंद मसीह जो हैं वो हमेशा ही पाक रहते हैं। किसी शख्स ने एक दफा मुस्लिम बहन भाइयों ने बाइबल्स फाड़ी जलाई, तो मुझे किसी ने मेरे ऑफिस में ये सवाल किया कि जी आपकी बाइबलें इस तरह फाड़ी गई हैं, तो आपने कोई हंगामे नहीं किए? तो मैंने उनसे यही लफ्ज़ कहा था, ये कलाम मुक़द्दस है और ये पाक है, इसे कहीं भी फेंक दे इसकी हैसियत में फ़र्क नहीं आएगा, ये पाक ही रहेगा। इसी तरह कलीसिया के अंदर नापाकियत पाई जाती है, लेकिन कलीसिया को बनाने वाला, कायम करने वाला जो है वो हमेशा पाक रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। खुदावंद जो बरहक है वो ही तमाम झूठी तालीम के बरअक्स तमाम सच्चाई का मंबा है। इतनी ज़्यादा मुदाफ़त और बदबख्ती के दरमियान सिर्फ खुदावंद मसीह एक शख्सियत है जो कामिल सच्चाई है, और इसकी पाकीज़गी की और सच्चाई की हमेशा पाकीज़गी और सच्चाई हमेशा इकट्ठी रहती है। पाकीज़गी और सच्चाई यकसां इकट्ठी रहती है, लेकिन कलीसिया के अंदर कभी कभी हम पाकीज़गी के साथ होते हैं, कभी कभी हम नापाकियों के साथ भी खुदा के पास हाजिर होते हैं। इसलिए मुझे याकूब के खत में से एक बात याद आती है कि वहाँ वो कहता है, अगर चश्मे से, एक ही चश्मे से जो बहता है, या मीठा पानी आएगा या खारा पानी आएगा, ये मुमकिन नहीं है कि एक ही चश्मे से खारा और मीठा पानी दोनों ही आए। और हकीकी जिंदगी का सर चश्मा जो है वो यीशु मसीह है, और उसमें से एक ही किस्म का पानी जो है वो निकलता है। और कौन सा? बड़ा अच्छा गीत भी हम कभी गाया करते थे, यीशु एक मीठा पानी है, जो इसे पिएगा वो बच जाएगा। वो उस चश्मे से हमेशा मीठा पानी निकलता, खारा उसमें से कभी भी नहीं निकलता। और याकूब कहता है कि हम एक ही जुबान से मुबारकबाद दिए और उसी जुबान से बददुआएं भी देते। और उसकी जो सच्चाई है हमेशा इकट्ठी रहती है। इसी तरह कलीसिया को भी सच्ची तालीम और पाक चाल चलन दोनों खूबियाँ रखनी चाहिए। इसी चौथी बात इसमें लिखी थी, दाऊद की कुंजियाँ। खुदावंद मसीह को ऐसे शख्स की मानित पेश किया गया है जो दाऊद की कुंजियाँ रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। ये कहाँ पर लिखा है? अभी हमने इसमें भी पढ़ा फिलदिलफिया की कलीसिया के अंदर, लेकिन इसका बयान पीछे अहद अतीक के अंदर यशाया 22 के अंदर बयान किया गया, और वहां पर